جب دائی حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آ کر حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ دیا اور سارے واقعات بتا دیے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ اس طرح یہ ہوا، ان کو زمین پہ لٹا کر کچھ لوگوں نے سینے کو چاک کر دیا تھا، ایسے حالات ہوئے، اس لیے میں گھبرا کر آپ کے پاس لا کر چھوڑ دی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بے چین رہنے لگے۔ آپ عادی تھے حضرت حلیمہ کے گھر میں رہنے کے، اب اپنے گھر میں آ گئے حضرت آمنہ کے پاس، تو یہاں پر دل نہیں لگتا، خاموش رہتے، بالکل کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت آمنہ کو خیال ہوا کہ چلو ذرا گھما کے پھرا کے لے آئیں گے، تو آپ نے اپنے مائکے کی طرف سفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیے اور آپ کی خادمہ ام ایمن، یہ تینوں مل کر سفر کرتے ہیں یثرب کی طرف۔ یثرب جو نام ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت اس کا نام مدینہ منورہ پڑا، اس سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں پر رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی، سب کچھ ہو گیا۔ واپس پلٹ کر جب آ رہے تھے تو یہ جو واپسی کا جو سفر تھا، یہ سفر ٹھیک اسی طرح کا سفر تھا جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا سفر تھا۔ اسی سفر کے درمیان میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یثرب میں ابوا کے علاقے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نکلے، واپس ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے، اور درمیان میں حضرت آمنہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا وقت طے کر دیا تھا کہ آپ کو دوران سفر ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت آمنہ، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ کو جو تکلیف اس وقت ہوئی، ممکن ہے کہ یہ خیال ہے کہ حضرت عبداللہ کا اسی جگہ پر اسی مقام پر انتقال ہوا تھا، اسی طرح کا سفر تھا، تو آپ اپنے شوہر کے غم میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب آپ تڑپ رہی تھیں، جب آپ کی جان جانے والی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی والدہ کو تڑپتا بلکتا دیکھا۔ آپ اپنی والدہ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امی جان، مجھ محمد کا قصور بتائیے آپ، کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے جو وقت آپ کی گود میں کھیلنا، مجھے جو وقت آپ کے ساتھ لاڈ اور پیار کرنا، آپ کا دودھ پینے کا تھا، مجھے اس وقت میں دائی حلیمہ کے یہاں بھیج دیا گیا، میں وہاں زندگی گزار کر آیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وقت گزاروں، آپ کے ساتھ زندگی کے لمحات کو گزاروں، آپ کی دعائیں لوں، آپ کی خدمت کروں، آج آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی، مجھے میرا قصور بتائیے کہ کیا قصور ہے کہ میرے والد جدا ہو گئے، پالنے والی دایا جدا ہو گئی، اب پیدا کرنے والی ماں بھی جدا ہو رہی ہے۔ آپ رونے لگے۔ اس ماں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت آمنہ کے دل سے ایک دعا نکلی۔ انہوں نے کہا کہ اے ام ایمن، یہ وہ خادمہ تھی جو وہاں پر کھڑی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھی، کہا کہ اے ام ایمن سنو، یہ جو محمد رسول اللہ ہے آج تنہا نظر آئیں گے، لوگ انہیں یتیم سمجھ کر اپنے اپنے انداز سے انہیں پرسے دیں گے، انہیں گلے لگائیں گے، لیکن یاد رکھنا میں اس محمد کو اس زمین پر چھوڑ کر جا رہی ہوں جس کا نور پورے عالم میں پھیلے گا، کوئی اس کے نور کو نہیں روک سکے گا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، علماء فرماتے ہیں حضرت آمنہ نے یہ جو دعا دی کہ نور پھیلے گا اور کوئی اس نور کو روکنے والا نہیں ہوگا، یہ نور سے مراد ہمارا ایمان ہے جو آج ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور یہ ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے نبی کو ہماری زندگیوں سے اور ایمان سے نکال دیں، نہ ہم ایمان والے ہیں نہ ہم مسلمان ہیں، دونوں بھی نہیں۔ تو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ میرے عزیز بزرگوں، حضرت آمنہ کا اسی سفر میں جب انتقال ہوا تو وہیں پر آپ کی قبر شریف بنا دی گئی، اور حضرت ام ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ پہنچنے کے بعد اب یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کو بڑا ملال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اب آپ کو بڑا ملال ہوا کہ میرے پوتے کے پیدا ہونے سے پہلے میرے بیٹے کا انتقال،
پھر اپنی ماں کے ساتھ یہ سفر پہ گئے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ نے اپنے پوتے کی کفالت لے لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لے لی۔ 1 سال آپ کفالت لیے، 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذمہ داری آپ نے ادا کی۔ اب آپ تعجب کریں گے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، ابو جہل، ابو لہب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ یہ لوگ چاچا تھے۔ دشمنی تو جوانی، یہ لوگ بوڑھے ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت جا کر یہ لوگوں نے دشمنی ظاہر کی۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت 7 سال 6 سال کی رہی ہوں گی، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور ان کے تمام بھائیوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی آقا کی 7 سال کی عمر سے ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب بے انتہا چاہتے تھے۔ آپ قریش کے سردار تھے، قریش کے سردار ہوتے ہوئے آپ کی کرسی جہاں پر بیٹھنے کی ہوتی تھی وہاں کسی کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو حضرت عبد المطلب خود کھڑے ہو جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے، جس سے ابو جہل، ابو لہب کو بڑی تکلیف گزرتی تھی۔ وہ سوچتے تھے باپ کی ہماری کرسی اور ہم نہیں بیٹھتے، اور یہ اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹے کو یہاں پر بٹھایا کرتے ہیں، تو اس طرح کی دشمنی ان کے ذہنوں میں شروع سے چلتی رہی۔ بہرحال 1 سال حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، جس کے بعد آپ کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ رہے وہ ان سے جدا ہوتے رہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایمان والے کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب تک تکالیف برداشت نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو راحت، سکون کے موقع اللہ نہیں دیتا۔ جتنی تکالیف آپ اسلام کی راہ میں برداشت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی زیادہ آپ کو آگے چل کر راحت و سکون دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اب کس نے لے لی؟ حضرت ابو طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں حضرت ابو طالب۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تو سوتیلے چچا تھے، سگے بھائی حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال کے وقت میں حضرت ابو طالب کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت ابو طالب کا ہاتھ دیا اور فرمایا کہ تم دونوں چچا اور بھتیجے، میں تمہیں سگے چچا ہونے پر اور تمہیں جناب محمد رسول اللہ سے بڑی سچی محبت ہے، اس لیے میں تم دونوں کو ایک ساتھ کرتا ہوں۔ اور آپ کے چچا کو فرمایا حضرت ابو طالب کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذمہ داری ادا کرو گے اور آپ کی کفالت کرو گے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنوں کو کھونے سے بڑا ڈرتے تھے۔ کوئی بھی اپنا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دور جانے سے بھی آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے دور جائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ حال یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک وقت آیا کہ شام کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑا۔ کس کو؟ حضرت ابو طالب کو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو ملک شام کی طرف سفر کرنا تھا۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو بہت سمجھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں سفر پر، تم اپنا خیال رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھوڑے کو پکڑ لیے اور فرمایا کہ آپ اکیلے جا نہیں سکتے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ سفر شام کا ایسا سفر ہے جس نے میرے اپنوں کو کھو دیا، میں نے اپنوں کو کھو دیا ہے، اس کے اندر میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس میں میری والدہ مجھ سے جدا ہو گئی، میں آپ کو بھی جانے نہیں دے سکتا۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اصرار فرمایا، جس کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی لے لیا۔ سفر دونوں چچا بھتیجے نے کیا۔ جب حضرت ابو طالب نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھتیجے بھی چل رہے ہیں، تو دوستوں کو ذرا بے چینی ہو گئی۔ بچے اگر سفر پہ رہے تو سفر ذرا مشکل ہو جاتا، چھوٹا ہی کیوں نہیں ہو۔ اب خالی گاڑی پہ بھی آپ جا رہے ہیں تو کتنا بھگا سکتے بھگا لیتے، بچے رہے تو کچھ تو احتیاط کر کے جانا پڑتا، اور اپنی اولاد رہی تو اور زیادہ کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا تعجب ہوا کہ بھائی کیوں لے کے چلتے، بچے رہے تو سفر میں اور ذرا زیادہ ان کو سنبھال لیتے چلنا پڑتا، ہم کو تو تجارت کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، کمائیں گے نہیں بچے کو سنبھالیں گے۔ لیکن آپ قربان جائیے، ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم کو بچے کو سنبھالنا پڑتا۔ اللہ نے اس کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز، یہ طاقت عطا فرمائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سنبھالا۔ ہاں، یہ معجزہ ہے۔
ہر نبی کو نبی بننے جانے کے بعد، نبی بن جانے کے بعد معجزے نبیوں کے ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے معجزے ظاہر کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر پر نکلے اور ایک مقام پر جا کر آپ لوگ وہاں پر قیام کرے، کچھ وقت کے لیے ٹھہر گئے۔ ایک جھاڑ کے نیچے آپ لوگوں نے قیام فرمایا۔ یہ جھاڑ کا قصہ ایسا تھا، سالوں سالوں سے وہ جھاڑ سوکھا ہوا، جس پہ کبھی کسی نے ہریالی نہیں دیکھی، ایسا جھاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بیٹھ جانے کے بعد ہرا بھرا ہو گیا، اس طرح کہ برسوں سے بھلا وہ جوان نظر آ رہا۔ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جو توریت اور انجیل، قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں کا پڑھا لکھا تھا، ان کو جاننے والا تھا۔ وہ گیا، اس نے جا کر حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا خاموشی کے ساتھ، اور بیٹھ کر کہنے لگا، میں نے آپ دونوں کا نام بتائیے، تحقیقات کرنے لگا۔ دونوں نے اپنی اپنی باتیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ آپ کی طرف سے بھی جتنے بھی سوالات تھے ان کے جوابات حضرت ابو طالب نے دیے۔ اس کے بعد وہ راہب کہنے لگا کہ ایک بات آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو شخصیت، یہ جو بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ ایک مقدس روح ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ وہ تو آنے والے دنوں میں کریں گے، لیکن میں ابھی کہتا ہوں کہ ان کی نبوت سچی ہے اور میں ان کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ایسے مقدس نبی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، جن کے بارے میں، جن کے چہرے کا تذکرہ، جن کے یہاں آنے کا تذکرہ، جن کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے، یعنی جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، زبور، ان تمام کتابوں کے اندر اللہ نے اس کے اندر تذکرہ کیا کہ کس طرح آخری نبی ہوں گے، کیا کیا ان کے انداز ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آج یہ جو درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، یہ سالوں سالوں سے سوکھا ہوا تھا، آج یہ اچانک سے ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا کتابوں میں کہ آخری نبی جہاں تشریف لائیں گے، سوکھے ہوئے درخت بھی ہریالی میں تبدیل ہو جائے گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے اپنی تجارت کا سفر شروع فرمایا اور آپ کاروبار کرتے رہے۔ اب نوجوان بچے ہیں ہمارے، ابھی جو بولے ذرا کما کے لاؤ، بولے تو اس کی جان پہ آتا، ارے جاؤ جی کیا ہے تم کما رہے نا، بس ہے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، حضرت دائی حلیمہ کے پاس آقا کی عمر مبارک 3-3.5 سال کی بھی نہیں تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دایا سے کہتے ہیں، حضرت امی جان حضرت دائی حلیمہ سے کہتے ہیں، میں جاؤں گا جنگل میں، جا کر میرا بھائی جو کام کرتا ہے میں بھی وہ کام کروں گا، میری بہن بھائی بکریاں چراتے ہیں میں بھی چراؤں گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا، دیکھو بیٹے، آپ امانت ہے میرے پاس، اور میں آپ سے کام کیوں لوں، جب کہ آپ کے گھر میں ہونا میرے لیے تسلی ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کرتی ہوں، آپ کو میں باہر کیسا چھوڑ سکتی ہوں۔ آقا نے فرمایا، اگر آپ مجھے کمانے کے لیے، بکریاں چرانے، محنت کرنے کے لیے باہر نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کے گھر کی روٹی کے نوالے کھانے کے لیے تیار نہیں رہوں گا۔ میں کھاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ میں کماؤں گا نہیں، جب تک کہ میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹاتا، جب تک کہ میں اپنے بھائیوں کے برابر کام نہیں کرتا، میں اس وقت تک اپنے گھر کا کھانا کھانے تیار نہیں ہوں۔ نوجوانوں کے لیے 3-3.5 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ آج بے روزگاری ایسے ہی نہیں ہے، آج بچے کام کرنا نہیں چاہ رہے نوجوان، اس لیے بے روزگاری ہے۔ کام کہاں پر نہیں ہے، بہت کچھ ہے، کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہ رہے ہم بیٹھے جگہ نیند میں سے اٹھے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ تیار ملے، یہ مشکل ہے۔ بہرحال میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10-11 سال کی عمر سے اپنی تجارت کا سفر آغاز کر دیا، اور کرتے رہے یہاں تک کہ پورے مکے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے۔ مکہ تو کجا، اہل عرب، جتنا عرب قبائل تھے ان سب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت عام تھی۔ مشہور تھا کہ اگر اپنے مال کو زیادہ ڈبل کرنا ہے، 100 روپے ہیں 200 کرنا ہے، تو یہاں کیا کرنا پڑتا، انویسٹ کرنا پڑتا کوئی جھوٹی کمپنیوں میں کر کے ڈوب جانا پڑتا۔ یہاں 100 ہے 200 کرنا ہے تو جھوٹ بول کے کچھ بیچ لینا پڑتا۔ اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں اللہ نے وہ برکت دی تھی کہ واقعی طور پر اگر کسی کو اپنے مال میں اضافہ کرنا ہوتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چنو، ان کو اپنا پیسہ دو، ان کو اپنا مال دو، ان کو اپنی تجارت کا انداز دو، وہ کریں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ کیا تو تجارت کے اندر جھوٹ بولا جاتا، لوگوں کو پھرایا جاتا، لوگوں کو ستایا جاتا،
لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، غلط ایک چیز دکھائی جاتی، ایک چیز بیچی جاتی، یہ ہماری صورتحال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اتنی پاک اور صاف تھی کہ اللہ نے آپ کی امانت داری، آپ کی اس ایمانداری کی برکت سے اللہ نے تجارت کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائی تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو لوگ آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ اپنے مال میں اضافہ چاہتی ہیں، برکت چاہتی ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تجارت کا موقع دیجیے، وہ آپ کے مال کو لے جائیں گے تو اس میں خوب برکتیں ہوں گی۔ آقا کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا غلام میسرہ آیا، اس نے آ کر ساری باتیں کہیں کہ آپ حضرت خدیجہ کا مال لے جائیے اور اس پر تجارت کیجیے، آپ کو بہتر سے بہتر ہم نفع دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو مان لیا اور مان کر باہر سے نکل گئے اور تجارت کے لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خوب برکت عطا فرمائی، امید سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی۔ واپس لوٹ کر آئے تو میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آخر یہ مال کے اندر اتنی برکت ہوئی کیسا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے تجارتیں کی، اتنی مال میں برکت ہوئی نہیں، آج کیسا ہو گئی؟ تو میسرہ کیونکہ عاشق ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کہا میں آپ سے کیا بتاؤں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، راتوں میں نے دیکھا کہ جہاں پر ایک جلا ہوا چراغ بھی نہیں ہوتا، ہلکی سی روشنی بھی نہیں ہوتی، ایسے اندھیرے میں جب محمد رسول اللہ چلتے ہیں تو ان کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے کہ ہمیں راستہ نظر آنے لگتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ آئیے ہمارا سامان خریدیے، ہم سے تجارت کریے۔ محمد رسول اللہ کو کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، یہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ وہاں آ کر خود خرید و فروخت کر لیتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ان کی برکتیں میں نے بڑی الگ الگ طرح کی دیکھی، میں آج تک نہیں سمجھ سکا، پہلی مرتبہ میں نے ایسی ہستی کو دیکھا ہے۔ تو میسرہ سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ کیا میں اپنے نکاح کا پیغام محمد رسول اللہ کے لیے بھیج سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل بھیجیے، آپ کے لیے بالکل مناسب رشتہ ہوگا۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا اپنی خادمہ کے ذریعے سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی نگرانی کے اندر یہ خطبہ نکاح ہوا اور اس کے ساتھ پھر نکاح کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ پہلے نکاح کا طریقہ کیا تھا آپ حضرات کو معلوم؟ نکاح کرنا، اگر کوئی نکاح ہوتا تو اب یہ اصول ہے، شادی کے لیے صرف نکاح ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خالی بیٹھ گئے، ایجاب قبول کرا دیے، ایک صاحب کھڑے ہو کے خطبہ نکاح پڑھا دیے، ہو گیا پروسیس، انہیں دلہن دولہے کی ہو گئی، دولہا دلہن کا ہو گیا، ختم۔ اب کوئی نیا کہانی ہے ہی نہیں، یہ ساری چیزیں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اپنی بنائی ہوئی، اپنے دل کی بھڑاس ہے، دل کی خوشیاں ہیں، دل کی مکاری ہے، دل کا عیب ہے، لوگوں کو ستانا ہے، ظلم کرنا ہے، ان کو اپنی طرف سے جو ہے پریشان کرنا ہے، یہ اپنے دل کا ہے۔ نکاح اتنا آسان تھا، اس سے پہلے دو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیے، باہر نکل کر اعلان کر دو زور سے کہ فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں کا فلاں سے نکاح ہو گیا، چیخ کے اعلان۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، مکے کے اندر بارش اتنی زیادہ ہوئی موسم کی وجہ سے کہ ایسی باڑھ آئی کہ مکے کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے اس کی دیواریں گر گئی۔ گرنے کے بعد اب تمام قبائل کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، ہونے کے بعد سب نے طے کیا کہ اپنے اپنے جیب سے پیسہ لگائیں گے اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ شروع سے اللہ نے اللہ کے گھروں کو وہ عظمت دی ہے کہ مسلمان شروع سے اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کو اہمیت دی ہے۔ جب باڑھ آئی تو لوگوں کے گھر بھی گرے تھے، لیکن سب کا خیال یہ ہوا کہ پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، بعد میں سب۔ تو سب نے اپنا پیسہ جمع کیا، پورے قریش کے سردار، ہر سردار جمع کرے پیسہ اور کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر دیے۔ اب حجر اسود کو لگانے کا موقع آیا، پورے لڑنا شروع کر دیے، اپنے کام ایسے رہتے ہیں، پورا کام اچھا کرتے، اینڈ ٹائم پہ آ کے کچھ تو بھی خراب کر دیتے۔ کیا کرے اب ایک جنا بولتا میں 100 روپے دیا تھا میں لگاتا ہوں، اب دوسرا جنا بولتا نہیں رے بھائی میں 50 روپے دیا تو میں نہ کو لگاؤں، نہیں تو آنا بھی نہیں اندر، میں ہی لگاتا ہوں رہا ہوں۔ اس لیے ہماری مسجد میں بھی چندہ نہیں لیتے ہم لوگ، آپ کے پیسے جیب کو جیسے کا ویسا بھیج دیتے، لڑائیاں جھٹکو بھائی، جتنے مسجدوں میں ہوتا ایسی لڑائیاں ہوتے، ہر ایک مہینے میں ایک نیا صدر بدلتا وہاں۔
تو بہرحال وہ کعبے کی دیواریں گر گئیں تو ان کو تعمیر کر دی ہے۔ اب حجر اسود کو لگانا تھا، تو جب حجر اسود کو لگانا ہے تو اب تمام لوگوں میں اب باتیں شروع ہو گئیں کہ اب کون لگانا، تو لڑائی کی مسئلہ پیش آ گیا۔ کوئی بولتا میں لگاتا ہوں، کوئی بولتا میں، کوئی بولتا کہ میں اتنے پیسے دیا، میرا کام تیرا کام۔ بہرحال ایک بات طے کر دی گئی کہ کل صبح کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا کرے گا۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے۔ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ بھیجا آپ کو، آپ تشریف لائے تو سب لوگ دیکھ کے، اب کوئی اپنا آدمی اگر آ گیا تو ہر آدمی کیا سمجھتا، میرا نام آتا، میرا نام آتا، تو سب کا خیال یہی تھا میرا نام پکاریں گے، میرا نام پکاریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اللہ پورے لڑے رہے، تو کیا کیے، اپنی پہ بچھا دیے اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد تمام سرداروں کو بلا کے بولے سب لوگ چادر کو پکڑ لو، چاہے کہ چادر کو پکڑ کے کھینچ کے کعبۃ اللہ تک لے آؤ۔ سب پکڑ کے لے کے آئے، سب کو خوشی ہوئی، رہے ہم حصے کے برابر دکھ رہے ہیں۔ اب لگانے کا موقع آیا تو سرکار بولے اب تم میں سے کوئی ایک لگایا تو پھر لڑ لیتے، لہٰذا میں لگا دیتا ہوں۔ سب بولے ہم خوش ہیں، آپ لگائیے، کوئی بات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا۔ تو ایک نعت شریف ہے جس کے اندر لکھا گیا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ جھگڑا ہو رہا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ہم اس میں گھی ڈال کے آگ کو اور بڑھانے کی کوشش کرتے، تیرے کو بولا رہے، اس کچھ بولا رہے، بھائی اب ختم کر بات کو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، ابھی 25 سال کی عمر ہے اور آپ اس طرح کا انصاف اور عدل کرتے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے میں کیسا انصاف ہونا، بھائی میں کس طرح کا انصاف ہونا۔ میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نعرے بازی کر لیے، آپ پکارا کر دیے، تماشے کر دیے۔ ہم تبدیل کرنا نہیں چاہ رہے اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو۔ ربیع الاول ہر سال آ رہا جا رہا، آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو گئے، چہروں پہ داڑیاں آ گئے، اب ان لوگوں کی شادیاں کرنے کی عمریں ہو گئیں، کئیوں کی شادیاں ہو گئے، بچے ہو گئے۔ ہر سال آئیں گا ربیع الاول جائیں گا، آپ کی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس دن؟ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے۔ نہ ان کو سمجھا سک رہے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے، نہ ان کو بتا سک رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسا ہوئے، اللہ بھیجا کیوں، ہمارے لیے بھیجا تھا، ہمارے لیے سمجھ، ہم کو ایمان بتانے کے لیے بھیجا تھا۔ آقا آئے، سمجھائے، چلے گئے، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس اپنی لاٹھور زندگی گزار رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں آج بھی، فجر کی نماز میں کبھی اٹھ کے جا کے دیکھیے آپ مسجدوں کو، نہیں ہے مسجدیں ویران۔ اب اپنے سے اندازہ لگا لو، میں جا رہا ہوں کیا نماز کو، نہیں جا رہا ہوں تو ویران، نیچے ختم ہو گئی بات۔ آپ جا رہے ہیں تو آباد ہے آپ سے، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کتنی صفیں ہیں، کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ میرے عزیزوں، اس مقصد کو سمجھیے آپ۔ کل جلوس ہے، نوجوان نکلیں گے، میرے خیال سے حیدرآباد میں ہے، تلنگانہ میں تو پورا ہو گیا، کل حیدرآباد کے اندر ہیں، تو آپ کے بچے بھی جائیں گے تو آپ ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو میاں جھنڈے لیں گے، اگر اس پہ گنبد رہیں گی اس کی ادب واجب ہے۔ آپ کو معلوم مدینہ منورہ کے لیے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائے کہ جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو اپنی سانس کی آہٹوں کو بھی جو ہے آہستہ کر دو، تاکہ تمہاری سانس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونا۔ سانس کی آہٹ بھی ہلو کر دینے کا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر آقا کا نام لیتے اور جتنی گستاخیاں ہم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا، تعجب ہوگا آپ کو۔ یہی کوئی کافر کرا تو روڈ پہ ڈر کے مارتے اس کو، گستاخی ہے، ہاں بڑا بڑا پروٹیسٹ ہوئیں گا ہمارا، نعرے بازی ہوں گی، بہت بڑے تماشے ہوں گے، اور ہماری قومی کرتے پھرتے۔ گاڑیوں کی اسٹنٹ بازی کیا دین کے اندر ہے؟ گاڑیوں کے اسٹنٹا مارنا دین میں ہے؟ نہیں۔ جہاں عورتیں دکھے وہاں ٹھہر کے نعرے تکبیر بولنا کیا دین میں ہے؟ پھر کیا کرتا نوجوان؟ تو لہذا یہ ساری چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، ابھی بولنے کا دل نہیں چاہ رہا اس لیے کہ وقت ہو گیا، بولے تو بھی پرواہ نہیں، اتنے چگٹ ہو گئے اپن بھی بیٹھ کے، کوئی فکر نہیں، آپ کے برابر میں بھی ہوگا۔ وہ اس لیے کہ آپ آتے نہیں، ہم کو ملتا نہیں موقع، ایسا گھڑ گئے کبھی تو سنا دینا پڑتا۔ اب اس کے بعد میں اعلان بھی کرا سمجھو مائک سے، آج شام میں بیان ہے، آئیے، کون تو آتا سمجھ رہا ہے آپ؟ نہیں آتا۔ ہم کرتے تھے پہلے بیان، یہاں پرانے حضرات جو بیٹھے ان کو معلوم، ہر اتوار تھا، وہ بیچارے ضعیف حضرات بیٹھ کے ان کے پیراں درد کر لے کے چلے آتے تھے، وہ لوگ چلے گئے اٹھ کے۔ اب اس میں سے تو کون کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں۔ تو لہٰذا بچوں کو لے کے کل کا دن اگر جلوس ہے تو پھر آپ کوشش کریے کہ درود شریف جتنا زیادہ ہو سکا اتنا پڑھیے۔
قرآن کی تلاوت کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، یہ اصل غلامی ہے، یہ اصل محبت ہے۔ ناچنا، کودنا، ڈانس کرنا، ڈی جے لگانا، یہ نہ دین ہے نہ شریعت ہے، الٹا حرام ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جائیں گے، سرکار آپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیں گے اگر اس طرح کا عمل آپ کر کے جائیں گے۔ نعت بھی وہ ہونا جس کے اندر ڈانس ہونا، آپ کو وہ نعت آپ کو پسند آتی، خالی نعت پڑھو یا لگاؤ آپ کو سننا بھی دل نہیں بولتا ہو، تو اس طرح اگر عمل رہیں گا تو بہت سارے مسائل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ آئندہ تشریف لائیے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ملی اس سلسلے میں وہ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔